آج کل یہ بات کہی جاتی ہے نا صحابہ کرام تو آپس میں لڑتے رہے اور جنگ جمل اور صفین اس کو لے کر بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ یار تمہیں مجھے ایک بات بتلاؤ, اگر صحابہ کرام لڑتے ہی رہے تھے تو پھر کیسر و کسرا کو کس نے فتح کیا تھا؟ پھر یہ یرموک اور قادسیہ کس نے لڑی تھی؟ پھر یہ جنگ یمامہ کس نے لڑی تھی؟ پھر یہ ایران کو کس نے فتح کیا تھا؟ پھر سمندر کے اندر بحری جہاز کس نے اتارے تھے؟ پھر یہ پوری مسلم دنیا کے اندر اسلام کا اتنا وقار کس نے بلند کیا تھا؟ یہ مساجد کا نظام, یہ قرآن کا تحفظ, یہ حدیث کا تحفظ, یہ علم دین کا فروغ, یہ کس نے کیا تھا؟ اگر وہ خدا کا خوف کرو یار, تمہیں عقل ہی نہیں ہے, تم درایت کے مطابق سوچتے ہی نہیں ہو کہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش فرمائی ہیں, اور تم ہو کہ دو جنگوں کو لے کر تم نے ڈرامہ شروع کر دیا ہے. اور یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب جذباتی ہو رہے ہیں. او بھائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے پاکان امت نہیں بچے تو ہمارے پاس بچے گا کیا بھائی؟ اور پھر بات یہ ہے, یہ جمل ہو یا صفین ہو, آپ اس کو دیکھیں, اور اس کی ابتدا بتانے والوں مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا کہ ابتدا ہوئی, کیا انتہا بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر کسی جنگ کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے, اور وہ صلح پر ہے. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جو ابتدا ہوئی ہے وہ بھی اجتہاد پر تھی, اناد پر نہیں تھی. بہت اچھے. تو یہ کیوں نہیں تم بیان کرتے ہو؟ یہ جب باتیں نہیں بیان ہوتی اور درایت کے مطابق بات نہیں ہوتی تو پھر لوگوں کا اعتبار صحابہ اور اہل بیت سے اٹھ جاتا ہے. تو ایسے ظالم مت بنو, اہل سنت کے راستے پر آ جاؤ تاکہ تمہارا معیار بھی برقرار رہے اور دین پہنچانے والوں کا معیار بھی برقرار رہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا